اللہ اللہ اللہ۔ تو اسی لیے افریقی عورتیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ایمان والی ہیں، اپنے مردوں کے لیے خود بیویاں تلاش کرتی ہیں اور اپنی سوکنوں کو خوش دلی سے استقبال کرتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی یہ چیز انشاءاللہ فروغ پا رہی ہے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ کرے میری کسی بہن کو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے، فروغ دینے پر کوئی بھی کبھی تکلیف نہ آئے، بلکہ راحت ہی ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے ایک ماں سے ہزاروں گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اس کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملتی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں صادر فرما سکتے جو ذرہ برابر بھی ہمارے لیے کسی مشکل اور پریشانی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میری جیسی تمام بہنوں کو خیر کے رشتے عطا فرمائے۔ ایک کتاب میں زیادہ شادیاں کرنے کے فضائل اور فوائد پڑھے، جی چاہا کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک سے زائد شادیاں کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت امت والی چاہت پوری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ زیادہ بچے جننے والی، زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادیاں کیا کرو۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ کثرت میں ہوگی تو اس سے میں خوش ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت امت والی خواہش پوری ہوگی۔ نمبر 2، زیادہ بیویوں کے مل جل کر رہنے میں دین کی محنت کرنا آسان۔ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں تو کبھی کسی بیوی کو لے کر گئے، کبھی کسی بیوی کو لے کر جائیں، تو زیادہ بیویوں کو لے کے جانا یہ آسان ہے جی، بہت ہی اس میں خیریں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا حمزہ صاحب ملیشیا کے، ان کی ماشاءاللہ 3 شادیاں تھیں، چوتھی شادی کی بات چل رہی تھی تو الحمدللہ وہ نکاح بھی میں نے الحمدللہ پڑھایا، تو 4 شادیاں ہو گئیں۔ تو اللہ کے راستے میں قرآن اندازی کرتے ہیں، باری باری بیویوں کو لے کے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں۔ تو سوکن بن کے رہنے میں ازواج مطہرات اور صحابیات کی مشابہت اور اس کی برکت سے جنت میں ان کی رفاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ کچھ مشقت اس قطرے جیسی دنیا میں آ بھی گئی تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی میں ازواج مطہرات کے پڑوس والی جنت کی ایک جھلک سارے دکھوں کو بھلا دے گی۔ جی ہاں، پچھلی بات سے یاد آیا، ایک ہماری لاہور کی جماعت مستورات کے اعتبار سے جماعت گئی، مختلف ملکوں میں چلتے، ایک فرانس میں ایک گھر میں گئی، تو وہاں پر گھر میں دیکھا ایک بڑی عرب خاتون ہے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی فرانسیسی لڑکی ہے، تو کافی عمروں میں بھی بہت زیادہ فرق۔ تو انہوں نے سمجھا یہ بچی شاید محلے کی اور یہ جماعت کی نصرت خدمت کے لیے آئی ہوئی ہوگی، لیکن جب تعارف ہوا پتہ چلا یہ دونوں آپس میں سوکنے ہیں۔ اس بڑی عرب خاتون نے اس محلے کی بچی کو، جو خیر بچی چھوٹی تو نہیں بڑی تھی، اس کو جو ہے دعوت، اس کے مقابلے میں بچی تھی وہ، اس کو دعوت دیتی رہی، اسلام کی خوبیاں بیان کرتی رہیں، آخر وہ الحمدللہ وہ فرانسیسی بچی مسلمان ہو گئی۔ جب مسلمان ہوئی اب وہ کہاں جائے، اپنے گھر بار کو سب کچھ چھوڑنا پڑے، ویسے بھی ان کے ملکوں میں، دوسرے یورپ کے ملکوں میں جو ہے نا، بچوں کو بچیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، جاؤ بھائی خود کماؤ، خود کھاؤ، خود ہی اپنا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تلاش کرو، انہیں کے ساتھ زندگیاں گزارو۔ تو یہ عجیب و غریب یعنی کلچر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اس نے جب اسلام قبول کر لیا، چونکہ اس کو بالکل اپنا سب چھوڑنا تھا، اب وہ ان کو کہاں چھوڑتی، تو انہوں نے اپنے خود شوہر کو ترغیب دے کر اپنے شوہر سے ان کا نکاح کروایا، اور الحمدللہ اب دونوں بیویاں باری باری کام، باری باری آرام، اور اللہ کے راستے میں ہیں جی دین کی محنت بھی باری باری کرتی ہیں، بہت ماشاءاللہ خوش و خرم زندگی بسر کرتی ہوئی ہماری جماعت کی مستورات خود دیکھ کر آئیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اگلا فائدہ کیا ہے زیادہ شادیاں کرنے کا؟ پہلی بیوی کو میزبان بننے کا ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ یہ حکم خواتین کو قدر مشکل لگتا ہے، لیکن وہ جو ایمان مجمل پڑھا تھا ہم نے بچپن میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ہم اللہ پر ایمان لائے جیسے وہ اللہ اپنے پیارے ناموں اور پیاری صفات کے ساتھ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے جو حکم ہمارے جی کو اچھے لگتے ہیں وہ بھی قبول، اور جو جی کی چاہت کے خلاف ہیں، جی نہیں چاہتا، یہ بہت سارے حکم ایسے ہیں، بلکہ جی کی چاہت والے حکم تو بہت کم ہیں۔ کلو وشربو، جی چاہتا ہے بے کھاؤ پیو، تو اللہ نے بھی حکم دیا کلو وشربو، یہ بھی جی کی چاہت کے مطابق۔ فنکحوا ما طاب لکم، یہ بھی ہیں جی مرد اس میں چاہتے ہیں فوراً۔ عورتیں بھی بہت ساری جو بیچاری بے نکاح پھر رہی ہیں وہ بھی چاہتی ہیں چلو ہم کسی کی دوسری بن جائیں، تیسری بن جائیں، چوتھی بن جائیں، یوں بے نکاح ہم در در کی ٹھوکریں تو نہ کھائیں۔ تو اس لیے وقبلت جمیع احکامہ،
تمام حکموں کو قبول کرنا، ہم نے جو اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے، یہ جو دعویٰ کیا ہے، اس کی دلیل دینے کا موقع ملے گا کہ باقی ہم نے دل و جان سے اللہ کا ہر حکم قبول کیا اور اس کو ہم اختیار کرنے کے لیے بخوشی تیار ہیں۔ یہ تھوڑی دیر کا امتحان ہے، پھر آخرت میں اس کا بڑا انعام ہے انشاءاللہ۔ دنیا میں ہے جی تو تھوڑا سا امتحان ہے، پھر قبر میں آرام ہے، اور قیامت میں اکرام ہے، اور جنت میں انعام ہی انعام ہے انشاءاللہ۔ اور اگلا فائدہ یہ ہے، اس کو فروغ دینے سے بہت ساری بیوگان، مطلقات، شکل و صورت، ذات پات وغیرہ میں کسی بھی کمی کا شکار خواتین کے لیے بھی نکاح کرنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی میرے پاس ایک سیالکوٹ کے بڑے بزنس مین، تقریباً اربوں پتی ہوں گے وہ، کروڑوں روپے کی تو ان کی فیکٹری کی صرف زمین ہے، باقی ان کی اور بہت ساری مراعات ہیں۔ تو وہ اتنا سارا ان کو اللہ پاک نے نوازا۔ اب وہ ہمارے ساتھ گئے ہیں جی شادرے میں، 2-3 مرلے کا گھر، ان کی اربوں روپے کی پراپرٹی، لیکن وہ 2-3 مرلے کے گھر میں ہیں جی یعنی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے۔ تو یعنی وہ کہنے لگے کہ چونکہ اب پہلی شادی ہوتی تو اس کے لیے تو ہمیں بڑے بڑے مالدار گھروں سے مجھے رشتے مل رہے تھے، لیکن اس سلسلے میں چونکہ مجھے ایک غریب گھرانے سے بھی الحمدللہ رشتہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کو فروغ دینے میں بیوگان، مطلقات، شکل و صورت، ذات پات وغیرہ کسی بھی کمی کا شکار خواتین کے لیے بھی نکاح کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنے کا جو مرد فیصلہ کرتا ہے وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ پسند کرتا ہے۔ اب وہ صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں جو موٹر وے بنانے والے جو بندہ ہے، ان کے گھر کی بچی کا مجھے رشتہ مل رہا تھا، لیکن میں نے وہ رشتہ پہلی شادی میں قبول اس لیے نہیں کیا کیونکہ میری شروع سے ہی نیت تھی کہ میں نے زیادہ شادیاں کرنی ہیں، اور یہ بہت بڑے فن خاں کی بیٹی ہے اور یہ مجھے روکے گی، تو اس لیے میں اس سے شادی نہیں کرتا۔ لیکن الحمدللہ اس نے عام تھوڑے فن خاں گھرانے کی لڑکی سے شادی کی، لیکن اس نے بھی بیچاری نے ان کو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر تنگ کیا اور ان کے عدالت میں گھسیٹا جب انہوں نے دوسری شادی کی۔ تو الحمدللہ پھر اللہ پاک نے ان کو بری کیا، انہوں نے 3 شادیاں کی، چوتھی شادی کے لیے وہ انشاءاللہ فکر مند ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ بیچاری جو پہلی تھی اس نے مخالفت کی، اور مخالفت کر کے بیچاری اپنی اس شادی سے بھی محروم ہو کر بہت پریشانی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت کا معاملہ فرمائے اور ان کے بھی اس گناہ کو معاف فرمائے۔ اچھا جی، تو مرد جو ہے ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہی کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے جو ایک شادی کرے گا وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ کو لے گا، لیکن جس کی شادیاں زیادہ کرنے کی نیت ہوگی وہ جو بھی اس کو ملے گی اس کو بخوشی قبول کرے گی۔ میرے پاس کئی لوگوں کے ایسے رشتے موجود ہیں، بڑے اچھے بہترین دینی دنیاوی اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کے لوگ، لیکن وہ جی بالکل غریب، بے سہارا، بلکہ ٹانگوں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، آنکھوں سے معذور اس لڑکی سے بھی رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں وہ۔ تو اچھا، تو اس طرح جب مرد اس طرح دوسری شادیاں کریں گے تو بیچاری بہت ساری بہنیں جو خودکشی اور غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہیں، ان سب کے لیے حلال راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگلا فائدہ یہ ہوگا، اس حلال راستے کے بند ہونے کی وجہ سے بے شمار مرد حرام اور غلط راستوں سے اپنی خواہشات پورا کرنے پہ جو مجبور ہیں، تو جب مردوں کو نکاح کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش پورا کرنے پر جو حدیث پاک کی روح سے صدقے کا ثواب ملے گا، اس میں جو پہلی بیوی بخوشی اجازت دیتی ہے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور زیادہ بیویوں کے مل کے رہنے سے امور خدمت انجام دینا آسان ہو جاتے ہیں، باری باری کام ہوتا ہے، باری باری آرام ہوتا ہے۔ مولانا عادل محمود صاحب، آپ سے التماس ہے اگر ہو سکے تو اگلے شمارے میں نکاح میں بندش رکاوٹ پر کچھ دعائیں، اعمال، وظائف وغیرہ ضرور لکھ دیجئے، شاید کسی بہن کا بھلا ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم مستقل لکھ رہے ہیں۔ یہ تو چونکہ میں نے اس خط کے ساتھ نام پتہ نہیں لکھنا تھا، اس لیے میں نے کھل کر لکھا ہے، اور میں نے ان لڑکیوں اور خواتین کے جذبات کی کھل کر ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے جو میری طرح اس بے نکاح زندگی کے قرب و عذاب میں مبتلا ہیں۔ میری نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے والدین سے پر اصرار دردمندانہ گزارش ہے، میرے اس درد بھرے خط کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرف سے سمجھ لیجئے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں آج کل ان جدید آلات کے ذریعے معاملہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ آگ لگ گئی، آگ۔ اللہ کے لیے تمام رسوم و رواج جو خود ساختے ہیں، شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں، اکثر رسوم و رواج تو ہندوؤں سے لیے گئے ہیں، ان سے توبہ کیجئے۔ شادی کے 3 نقطے اڑا کر سادی بنا دیجئے، جی ہاں بالکل سادی شادی کیجئے،
پھر اس کی برکات ملاحظہ کیجئے۔ یہ کوئی میری بات نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم از کم خرچہ ہو۔ چنانچہ لڑکے والے لڑکی والوں کے لیے، لڑکی والے لڑکے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو۔ اللہ پہ توکل کیجئے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور آپ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آخر میں ان تمام علماء کرام کی تہ دل سے شکر گزار اور دعا گو ہوں جن کی اس موضوع پر لکھی گئی کتب سے استفادہ کیا، اور خصوصاً اپنی پیاری بھابھی صاحبہ کا بھی جن کے قیمتی مشوروں سے میں یہ تحریر لکھنے کے قابل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور اس تحریر کو قبول فرما کر ہمارے معاشرے سے ہندوانہ رسوم و رواج اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا ختم فرما کر کثرت نکاح کے فروغ پذیر ہونے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ فقط والسلام، آپ کی گمنام بہن۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خط جو پڑھا گیا اس میں جو ایک بچی کا درد دل ہے، اس کو اللہ پاک ہمیں ساری دنیا میں پہنچا کر بچیوں کی اس پریشانی کے دور ہونے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے۔ اس خط کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس کے ذریعے بہت ساری اس میں خیروں کی دعوت ہے۔ اللہ پاک اس خیروں کی دعوت کو قبول فرما کر آپ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔